امام اعظم ابو حنیفہ دلوں کی کیفیات کو کیسے جانتے ہیں؟ امام اعظم کی بارگاہ میں ایک شاگرد آتا ہے، ایک سوال پوچھتا ہے، ابی واوین او بی واوین، ابی واوین او بی واوین، فرمایا بی واوین۔ اس نے کہا بارک اللہ فیک کما بارک فی لا ولا، آپ نے فرمایا آمین، چلا گیا۔ شاگرد حیران ہے، سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا، جواب دینے والے نے کیا جواب دیا، ہم سمجھ نہیں پائے۔ سوال کرنے والے نے کیا سوال کیا؟ کہا ابی واوین او بی واوینی، ابی واوین او بی واوینی، آپ نے فرمایا بی واوینی، بی واوینی۔ اس نے کہا بارک اللہ فیک کما بارک فی لا ولا، آپ نے فرمایا آمین فجزاک اللہ خیرا، چلا گیا۔ شاگرد پوچھ رہے ہیں یہ سوال کیا تھا؟ سوال کرنے والے نے کہا ایک وو کے ساتھ یا دو وو کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا دو وو کے ساتھ۔ اس نے کہا اللہ تمہیں برکت دے، وہ برکت جو اللہ نے لا ولا میں رکھی ہے، اللہ تمہیں وہ برکت دے جو لا ولا میں ہے۔ اب کچھ علماء تو سمجھ چکے ہوں گے میں کیا عرض کر رہا ہوں، بلکہ اکثر جانتے ہیں، واقعات کو شاید نہیں سنا۔ کہا ایک وو کے ساتھ یا دو وو کے ساتھ؟ دیکھیے جو ہم التحیات پڑھتے ہیں نا، اس حوالے سے دو روایتیں، ایک روایت تشہد میں آپ سب پڑھتے ہو نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ایک روایت میں التحیات للہ والصلوات الطیبات، ایک روایت میں دو وو ہیں، ایک روایت میں ایک وو ہے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ نماز میں جب ہم التحیات پڑھتے ہیں تو ایک وو کے ساتھ پڑھیں یا دو وو کے ساتھ پڑھیں؟ اب اس نے اپنے سوال میں یہ بات کی نہیں، اس نے صرف یہ کہا ابی واوین او بی واوینی، ایک وو یا دو وہ۔ اب امام اعظم کی فراست دیکھیں، آپ کی ذہانت دیکھیں، آپ کی فطانت دیکھیں، یہ ان کی کرامت ہے۔ یہ جو فراست ہے نا، اس کا تعلق بھی کرامت سے ہوتا ہے، فراست کا تعلق بھی کرامت سے ہے۔ یہ جو ڈیوائن وزڈم ہے نا، اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ متوسمین، قرآن کریم میں ہے ان فی ذلک لآیات للمتوسمین۔ امام ترمذی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، کہا کہ بعض اہل علم کے نزدیک متوسمین سے مراد متفرسین ہیں، فراست والے ہیں۔ یہ فراست کن کو ملتی ہے؟ اللہ کے ولیوں کو ملتی ہے۔ یہ دلوں کی کیفیات کو جانتے ہیں، دلوں کی حالتوں کو جانتے ہیں۔ تو سوال کرنے والے نے کہا ایک وو کے ساتھ یا دو وو کے ساتھ؟ کہا دو وو کے ساتھ۔ امام اعظم نے جواب دیا کہ جب نماز پڑھو تو یوں پڑھو التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس نے کہا بارک اللہ فیک کما بارک فی لا ولا، اللہ تعالیٰ تم میں وہ برکت پیدا کر دے جو برکت لا ولا میں پیدا کی تھی۔ لا ولا، اب لا ولا کا مطلب کیا ہے؟ کیا عام طالب علم سمجھ سکتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد بھی نہیں سمجھ پائے کہ لا ولا کا مطلب کیا ہے۔ میں کہتا ہوں تو دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، جو دلوں کی کیفیات کو جانتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، جو دلوں کی حالات کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ میں وہ لا ولا کی بات کر رہا تھا کہ امام اعظم نے اس بات کو سمجھا کیسے۔ کہا اپنے شاگرد سے کہ دیکھو قرآن میں ہے نا کہ زیتون ایسا درخت ہے جس جیسا درخت نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے۔ کہا جب میں نے اس کے سوال کا جواب دے دیا، اس نے کہا ابی واوین او بی واوینی، ایک وو کے ساتھ یا دو وو کے ساتھ؟ تو میں نے کہا دو وو کے ساتھ، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ وہ اس قدر خوش ہوا کہ انہوں نے میرے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی سمجھ لیا ہے، میرے سوال کو سمجھ لیا ہے۔ تو اس نے کہا اللہ نے تجھے اتنا علم دیا، اللہ تجھے تیرے علم میں وہ برکت پیدا فرما دے جو لا ولا میں پیدا کی۔ لا ولا کا مطلب کیا ہے؟ کہ زیتون ایسا درخت ہے جس جیسا درخت نہ مشرق میں پایا جاتا ہے نہ مغرب میں پایا جاتا ہے۔ کہا اے امام تیری عظمت پہ قربان، اللہ نے تجھے ایسا علم عطا فرمایا، ایسی فراست عطا فرمائی، تو دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تیرے علم میں وہ برکت پیدا فرما دے جو برکت زیتون کے درخت میں پیدا کی تھی، کہ زیتون کے درخت جیسا درخت نہ مشرق میں پایا جاتا ہے نہ مغرب میں پایا جاتا ہے۔ اللہ تیرے علم میں وہ برکت پیدا کر دے کہ تیرے جیسا امام نہ مشرق میں ہو نہ مغرب میں ہو۔ اسی لیے ہم انہیں امام اعظم کہتے ہیں۔